8 اگست 1963 کی تاریخ رات کو ایک رائل میل ٹرین گلاسکو سے لندن جا رہی تھی۔ اس کی ایک کار کے اندر نقدی سے بھرے تھیلے تھے، جس کی مالیت آج کی رقم میں تقریباً 67 ملین پاؤنڈ ہے۔ ٹرین کو 58 سالہ جیک مل چلا رہے تھے۔ جب وہ دیہی علاقوں سے گزر رہا تھا تو کچھ عجیب ہوا۔ ایک ریموٹ کراسنگ پر اچانک سرخ سگنل روشنی نمودار ہوئی۔ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ رائل میل ٹرینوں کو وہاں کبھی نہیں رکنا تھا۔ پھر بھی ملز نے بریک لگائی اور ٹرین کو روک دیا، اور اسی لمحے تاریخ میں سب سے مشہور ڈکیتیوں میں سے ایک ڈکیتی ہوئی۔ دس از دا گریٹ ٹرین رابری۔ ایک بہت جرأت مندانہ جرم یہ خیالی لگتا ہے، لیکن یہ بہت حقیقی تھا، اور اسے ایک بھی گولی چلائے بغیر انجام دیا گیا۔ یہ کہانی چند ماہ قبل لندن میں شروع ہوئی تھی۔ بروس رینالڈز کی قیادت میں تجربہ کار مجرموں کی ایک گروپ نے ایک بڑی ڈکیتی کی منصوبہ بندی شروع کی۔ رینالڈز کے پاس ایک سینئر رائل میل سیکیورٹی آفیسر کی اندرونی معلومات تھیں جن کی شناخت کبھی ظاہر نہیں کی گئی۔ اس نے خصوصی ٹرین کار کے بارے میں سیکھا جسے ہائی ویلیو پیکج کار HVP کہا جاتا ہے۔ مخصوص دنوں میں اس گاڑی میں بڑی مقدار میں نقدی تھی۔ گینگ نے فیصلہ کیا کہ یہ ان کا ہدف ہوگا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ ان میں سے کسی نے بھی اس سے پہلے کبھی ٹرین نہیں لوٹی، لہٰذا وہ ایک اور گینگ لے آئے، ساؤتھ کوسٹ رائڈز، جن ٹرین ڈکیتیوں کا تجربہ تھا۔ آخر کار ٹیم 15 افراد پر مشتمل ہو گئی۔ ان کا مقصد آسان تھا، ٹرین کو روکنا، پیسہ چوری کرنا اور فرار ہونا بغیر کوئی گولی چلائے۔ 7 اگست 1963 کو شام 6:50 پر ٹرین گلاسکو سینٹرل اسٹیشن سے لندن کے لیے روانہ ہوئی۔ اس میں 12 کاریں اور 72 پوسٹل ورکرز تھے جو ٹرین کے چلنے کے دوران میل کو ترتیب دیتے تھے۔ نینے ویلی اسٹیشن پر HVP کار منسلک تھی۔ عام طور پہ اس میں تقریباً 3 لاکھ پاؤنڈ ہوتے تھے، لیکن چونکہ پچھلے ہفتے بینک کی چھٹی تھی اس لیے یہ کار تقریباً 3 ملین پاؤنڈ سے بھری ہوئی تھی، جو معمول کی رقم سے 12 گنا تھی۔ اس سے بھی زیادہ اہم، معمول کے الارم سے محفوظ HVP کاریں اس رات سروس سے باہر تھیں۔ اس کے بجائے ایک بیک اپ کار استعمال کی گئی جس میں کوئی سیکیورٹی الارم نہیں تھا۔ ڈاکو تیار تھے۔ صبح 3 بجے کے قریب انہوں نے سیریز کراسنگ پر ایک سگنل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، سبز روشنی کو ڈام کر اور سرخ کو بیٹری کے ذریعے طاقت بخشی۔ جیک ملز نے ریڈ سگنل دیکھا تھا، وہ رک گیا۔ اسسٹنٹ ڈرائیور نے ٹریک سائیڈ فون استعمال کرنے کے لیے باہر نکلا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ لائن کٹ گئی تھی۔ اس وقت ڈاکو اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے اسسٹنٹ ڈرائیور پر قابو پا لیا، انجن پر چڑھ گئے اور جیک ملز کا سامنا کیا۔ جب اس نے مزاحمت کی تو ڈاکوؤں نے ایک آہنی راڈ پر وار کیا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس دوران گینگ کے دیگر ارکان نے انجن اور پہلی 2 کاریں باقی ٹرین سے سیپریٹ کر دیں۔ ان کا منصوبہ اسے تقریباً 1 کلومیٹر برائٹ گوپل تک لے جانے کا تھا، جہاں ایک ٹرین انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ ٹرین ڈرائیور کو ساتھ لائے تھے، لیکن وہ نئے انجن کو نہیں چلا سکتا تھا، چنانچہ انہوں نے ایک زخمی جیک ملز کو پل تک ٹرین چلانے پر مجبور کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد گینگ HVP کار میں گھس گیا، 5 پوسٹل ورکرز کو باندھ کر کام پر لگ گیا۔ اندر نقدی کے 128 تھیلے تھے جن کا وزن تقریباً 2.5 ٹن تھا۔ ڈاکوؤں کے پاس صرف 15 منٹ تھے۔ انہوں نے ایک انسانی زنجیر بنائی اور اپنے ٹرک میں 120 تھیلے لادے۔ وقت کے دباؤ کی وجہ سے 8 پیچھے رہ گئے۔ جانے سے پہلے ایک ڈاکو نے کارکنوں کو تنبیہ کی کہ 30 منٹ تک حرکت نہ کریں۔ یہ گروہ آسٹن لوڈ سٹاک ٹرک اور 2 لینڈ روز کا استعمال کرتے ہوئے فرار ہو گیا۔ یہ سب ایک جعلی لائسنس پلیٹ دکھا رہے تھے۔ 45 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک دیہاتی علاقوں میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے جشن منایا، کچھ نے تو اصلی نقدی کا استعمال کرتے ہوئے اجارہ بھی عطا کی، لیکن جشن جاری نہیں رہا۔ پولیس کی ریڈ ٹرانسمیشن کو سن کر انہیں معلوم ہوا کہ حکام 50 کلومیٹر کے دائرے میں تلاش کر رہے ہیں۔ گھبرا کر اس گروہ نے اپنے فرار ہونے کے منصوبہ تیز کر دیا۔ چوری ہونے والی کل رقم تقریباً 25 لاکھ پاؤنڈ تھی۔ ہر بڑے ممبر کو تقریباً 1.5 لاکھ پاؤنڈ ملنے تھے، جو کہ اس وقت ایک خوش قسمتی تھی۔ جانے سے پہلے انہوں نے انگلیوں کے نشانات صاف کیے اور ایک آدمی کو ٹھکانے کو جلانے کا حکم دیا۔
اس نے پیسے تو لے لیے لیکن اس جگہ کو کبھی نہ جلایا۔ پولیس نے بعد میں فارم ہاؤس پر چھاپا مارا اور اہم شواہد اکٹھے کیے، جن میں انگلیوں کے نشانات کے ساتھ ایک اجارہ داری بورڈ بھی شامل ہے۔ وہ پرنس اسکاٹلینڈ یارڈ کے ریکارڈ میں معروف مجرموں سے مماثل تھے۔ چند دنوں میں 16 میں سے 14 ڈاکو گرفتار کر لیے گئے، صرف 2 فرار ہوئے، متبادل ٹرین ڈرائیور اور رائل میل کا اندرونی، جن کی شناخت ابھی تک نامعلوم ہے۔ عدالت نے اسے صدی کا جرم قرار دیتے ہوئے گینگ کے بیشتر افراد کو 30 سال قید کی سزا سنائی۔ یہ پل ٹرین روبرز برج کے نام سے مشہور ہوا۔ جہاں تک جیک ملز کا تعلق ہے، وہ کبھی کام پر واپس نہیں آیا۔ وہ 7 سال بعد اپنے زخموں کی پیچیدگیوں کی وجہ سے مر گیا۔ اور یہ ہے دی گریٹ ٹرین ڈکیتی کی کہانی۔ ایک چھوٹی سی غلطی سے مکمل طور پر منصوبہ بندی جرم کو ختم کر دیا گیا۔